مصطفیٰ کا رنگ ہے مشکل کشا کا رنگ ہے مصطفیٰ کا رنگ ہے مشکل کشا کا رنگ ہے مصطفیٰ کا رنگ ہے مشکل کشا کا رنگ ہے مصطفیٰ کا رنگ ہے مشکل کشا کا رنگ ہے اس طرح کی دیتی ہے تو سکاتا میرے بلند میاں ہو چلے چلے ذاکری میرے بلند میاں ہو چلو چلو ذاکری میرے بلند 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 ہو چلو چلو ذاکری محبی پایا نیچا مدینہ علیہ محبی پایا آئے آئے محبی پایا نیچا مدینہ علیہ کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا 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 تیرے مقدر سے تیرے دین ایسا محبی پایا نیچا مدینہ علیہ محبی پایا سطت برشان تو عالم بنائی سطت برشان سطت برشان تو عالم بنائی نظام و دین محبوب الہی دین محبوب الہی اے فقیر و جوڑیا اپنی سنبھالے جوڑیا اپنی سنبھالے میرے سلطان محبوب الہی
مدنی ہے پچکاری مکی مدنی ہے اپنے کرم کی درد نظریہ اپنے کرم کی درد نظریہ کرم کی درد نظریہ دریا ہماری رنگ نظریہ اپنے ہی رنگ اپنے ہی رنگ سالانہ عرس کی ہم لوگ سعادت حاصل کر رہے ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ادب احترام سے بیٹھے رہیں اور جگہ بنائیں. یہ محفل روحانی اور فانی محفل ہے. آپ تمامی حضرات کو میں بتاتا چلوں کہ ہماری جو نسبت ہے اس خانقاہ درگاہ کی وہ حضرت قطب الأقطار سرکار پانسا قطب الأقطار سرکار پانسا سیدنا عبدالرزاق پیغمبر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے آپ خسرِ قادریہ کے مجدد ہیں. خسرِ قادریہ میں آپ ہندوستان کے مجدد ہیں. میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ہمارے غوث السمدانی قطب ربانی شیخ معین الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ سجادہ نشین مکہ شریف سے تشریف لائے تھے. تو ان کے بھائی ایک رامپور میں تشریف فرما تھے تو کسی وبا میں آ کے وصال کر رہے تھے. تو انہیں ان کے بازار پہ ہوتے ہوئے سیدنا سرکار پانسا عبدالرزاق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ پہنچے. ضلع بارہ بنکی میں آپ کا جو مزار اقدس ہے وہاں پہ آپ نے عربی میں کہا
کہا کہ ان کا نام تھا حضرت فضل اللہ جیلانی میاں. حضرت فضل اللہ جیلانی میاں کر کے مشہور تھے. وہ بزرگ سجادہ نشین تھے. تو انہوں نے عربی میں کہا کہ یہ ہندوستان کا ایک مجدد عام فرما رہا ہے سیدنا عبدالرزاق باسطی دوارے. اب ہم لوگ سلسلے چشتیہ میں محفل کو رائز کرتے ہیں, سنتے ہیں, تو سلسلے چشتیہ میں خواجہ صاحب ہند ولی ہیں. پوری انڈیا کے, پورے ہندوستان کے خواجہ صاحب سلسلے چشتیہ میں مجدد ہیں. سیدنا سرکار باسا عبدالرزاق معصوم اللہ علیہ کے سے بے پناہ کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں, اور ان میں سے ایک کرامت جو آپ سے کمر سے پٹکا نکل جاتا تھا, یہ معجزہ رسول سرکار سے جو ظاہر ہوا ہے, تو اس کو جو سرکار سے ظاہر ہوا اسے معجزہ کہتے ہیں, جو ولی سے ظاہر ہوا اسے کرامات کہتے ہیں. لیکن ادب ہے تو ولیوں میں سرکار باسا عبدالرزاق باسطی رحمۃ اللہ علیہ جن کے کمر سے پٹکا نکل جاتا تھا, تو انہی سے ہمارا سلسلہ جڑا ہوا ہے. اس خانقاہ و درگاہ کا سلسلہ جڑا ہوا ہے, کیونکہ ان کے صاحبزادے حضرت شاہ غلام دوست رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت غلام علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے صاحبزادے حضرت شیر علی میاں, پھر ان کے صاحبزادے حضرت شاہ سجایت علی میاں صاحب, پھر ان کے صاحبزادے احمد علی میاں صاحب, پھر ان کے صاحبزادے شیر شاہ بندری بندر میاں آل رسول. وہ ہیں جو ہمارے دادا حضور سیدنا صوفی قادر بخش ذاتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جو آج جن کا عرس منا رہے ہیں ان کے پیر و مرشد ہیں. تو ایک ہی واحد خلیفہ ہوئے ہیں. اس سلسلے میں سید فرفندری فندن میاں آخری جسم و چراغ رہے, پوتے رہے. اس کے بعد اولاد نگینہ کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد صاحبزادیوں سے سلسلہ ہونے لگا. تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق سرکار باسا سے نزدیک ہے, ان کے پوتوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا. تو اور ہماری تعلیم یہ ہے کہ جو ابھی رنگ پڑھا جا رہا ہے سب ذکر رنگ کا ہے, اور قرآن نے ارشاد فرمایا ہے صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغۃ من آنوا لہ عابدون. جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ کسی کا رنگ نہیں چڑھا سکتا ہے. اور اللہ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے, پھر پسینے پہ آ جاؤ. تو زیادہ بات کرتے نہ کرتے ہوئے فاتحہ پڑھ کا آغاز تھوڑی دیر میں ہوگا, اور یہ محفل جو ہو رہی ہے یہ بزرگوں کی محفل ہے. اس میں جو کلام پیش کیے جاتے ہیں وہ حضرت مولانا جامی صاحب ہیں, شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہیں, خواجہ صاحب ہیں, غوث الاعظم جیلانی ہیں, نیاز بیاض رحمۃ اللہ علیہ. سب کی تعلیم یہ کی ہے. جو تعلیم ہے وہ یہ ہے من رفع نفسہ فقد عرف ربہ, من رفع نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا اس نے پروردگار کو پہچانا. اب پہچاننے کے لیے رہبر کرنا پڑتا ہے. یہ قول مولا علی ہے. پہچاننے کے لیے جب ہم اپنی پہچان کریں گے تو اپنے آپ سے نہیں کر پائیں گے, پھر مرشد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسی لیے ہر بزرگ نے مرشد کیا, چاہے وہ خواجہ صاحب ہوں, چاہے وہ غوث پاک ہوں. غوث پاک کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مبارک المخزومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. جانتا تو انہیں جانتے تو کم ہیں, لیکن غوث الاعظم جیلانی سے پوچھئے کہ انہوں نے اپنے پیر کے بارے میں کیا کہا. فلک تک سر بلندی ہو کہ عزت حد سے بڑھ جائے, پہر صورت میرا یہ سر زیر قدم ہوگا. بہن صورت میرا یہ سر تیرے زیر قدم ہوگا. یہاں ہم آسمان و زمین کو اڑنے لگے, لیکن جہاں پیر و مرشد کی بات آئے گی تو ہمارا سر ہمارے گیان کی قدموں میں ہوگا.
یہ غوث پاک کی تعلیم ہے. اسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز حسن فجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی اب وقت ہے دل واقف اسرار ہو جائے، وہ موقع آ گیا دل طالب دیدار ہو جائے. وہ موقع آ گیا دل طالب دیدار ہو جائے. اسے ظاہر جو کرنے خلق آئی ہے تو کیوں پردہ اٹھے پردہ تو پوری موج بے اسرار ہو جائے. نہیں ہے غیر کوئی آئینے سب یار ہی کے ہیں، نہیں ہے غیر کوئی آئینے سب یار ہی کے ہیں، تو اس کے آئینے میں دیکھ ہر شے یار ہو جائے. خدا عارف ہے خدایا مگر محروم ہم سب ہیں. خدا عارف ہے خدایا مگر محروم ہم سب ہیں. یہاں ہو کر جو دیکھے قلب میں دیدار ہو جائے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے. اسی لیے ہم لوگ یہ رات سے لے کے ابھی تک جو کلام پیش کیے جا رہے ہیں معرفت حقیقت کے، اس میں سب تعلیم ہے، بزرگوں کی تعلیم ہے. قدیر و قادر و قدرت نما کے جلوے ہیں، زمین سے آسمان تک حق نما کے جلوے ہیں. نیاز بزم میں یہ خوش نما جو کرنے ہیں، مجیب و فنگن و قادر میاں کے جلوے ہیں. مجبور ہوں میں ہو چشم کرم یا حضرت شاہ قادر بابا. مجبور ہوں میں ہو چشم کرم یا حضرت شاہ قادر بابا. ہو اپنے غلاموں پہ رحم و کرم یا حضرت شاہ قادر بابا. ہے آپ کی نسبت باسا سے اور آپ جہیتے مرشد کے، ہے آپ کی نسبت باسا سے اور آپ جہیتے مرشد کے. چاہے فنگن میاں کا صدقہ تھا یا حضرت شاہ قادر بابا. شاہ فنگن میاں کا صدقہ ہو یا حضرت شاہ قادر بابا. جب داتا ہو فریاد سبھی کی سنتے ہو، فریاد سبھی کی سنتے ہو، بگڑی سبھی کی بناتے ہو. فریاد سبھی کی سنتے ہو، بگڑی سبھی کی بناتے ہو. ہے نیاز تو آپ کا آسرا یا حضرت شاہ قادر بابا. ہے نیاز تو آپ کا آسرا یا حضرت شاہ قادر بابا. مجبور میں ہو چشم کرم یا حضرت شاہ قادر بابا. چند اشعار پیش کر رہا ہوں آپ سب اور حکیم جی وہ اپنی تیاری رکھیں. معرفت کے اشعار پیش کر رہا ہوں. حقیقت اپنی گو بندہ سمجھ لے، حقیقت اپنی گو بندہ سمجھ لے. نہ جانے خود کو وہ کیا کیا سمجھ لے. نہ جانے خود کو وہ کیا کیا سمجھ لے. سمجھنا تو بس اتنا سمجھ لے. سمجھنا تو بس اتنا سمجھ لے. خودی کو یار کا جلوہ سمجھ لے. خودی کو سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لے. سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لے. خودی کو یار کا جلوہ سمجھ لے. خودی کو یار کا جلوہ سمجھ لے. حقیقت اپنی گر بندہ سمجھ لے. خدا کے ساتھ کیا دیکھے گا اس کو. خدا کے ساتھ کیا دیکھے گا اس کو.
سمجھ لے تجھے سا ہے اسے ویسا سمجھ لے حقیقت اپنی کر بندہ سمجھ لے ابھی کھل جائے پردے کی حقیقت شیر کو توجہ چاہوں گا ابھی کھل جائے پردے کی حقیقت اگر خود کو کوئی پردہ سمجھ لے ابھی کھل جائے پردے کی حقیقت ابھی کھل جائے پردے کی حقیقت اگر خود کو کوئی پردہ سمجھ لے جو ظاہر ہے وہی ہے رمز باطن جو ظاہر ہے وہی ہے رمز باطن سمجھ لے راز ظاہر کا سمجھ لے سمجھ لے راز ظاہر کا سمجھ لے اور عشق پر توجہ جاؤں گا آپ سے سبھی آزاد تیرے تو کہاں ہے ہاتھ پیر جتنے بھی ہیں آزا تو ایک دوسرا اشارہ کر رہے ہیں سبھی آزا ہے تیرے تو کہاں سبھی آزا ہے تیرے تو کہاں ہے سبھی آزا ہے تیرے تو کہاں ہے بڑا باریک ہے نقطہ سمجھ لے بڑا باریک ہے نقطہ سبھی آزاد تیرے تو کہاں ہے سبھی آزاد تیرے تو کہاں ہے بڑا باریک ہے نقطہ سمجھ لے بڑا باریک ہے نقطہ سمجھ لے حقیقت اپنی گر بندہ سمجھ لے نہ جانے خود کو کیا کیا سمجھ لے سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لے خود کو یاد کا جلوہ سمجھ مٹی چھاتا بڑا آواز ہونے جا رہا ہے اور یہ یہاں پہ چادر بچھا دی جائے